اللہ کریم نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جس کو اللہ تعالی ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک نہ ایک دن جنت کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے اللہ نے ہمارے لیے مسلمان کے گھر پیدا کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا، دنیا میں ہمیں بھیج کر نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں مواقع عطا فرما دیے کہ بندے سے اگر اپنے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو ایسے ایسے مواقع عطا کر دوں کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ انہی مواقعوں میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر انہی اللہ کی بخشش کے بنائے ہوئے مواقع میں سے ایک موقع رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے آپ نے اپنی پوری زندگی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ملا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 10 سال اپنی زندگی میں اعتکاف فرمایا۔ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے رمضان کے احکامات و عبادات کا حکم ملنے کے بعد دوام اور تواتر کے ساتھ اعتکاف والی سنت کو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے والوں میں سے مسجد کے اندر کوئی ایک بھی شخص اعتکاف نہیں کرتا تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ سنت مؤکد علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے والوں میں سے کسی ایک شخص کا مسنون اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر علاقے کی مسجد میں علاقے والوں میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پورے علاقے والے گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان المبارک کے احکامات کا نزول ہوا اس سال سے لے کر آخری سال تک 11 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو۔ تو اعتکاف جب اللہ کی طرف سے رمضان المبارک میں عبادات کا حکم ملا آپ نے اس کے بعد اس عمل پر دوام فرمایا، جس سے یہ بات بخوبی
واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے اعتکاف کرنا۔ مسنون اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے تک مسجد کی حدود میں رہنا، یہ مسنون اعتکاف کا وقت ہے۔ آیا اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جن کی فقہائے کرام نے اجازت دی ہے؟ بالفرض اگر کسی شخص کے گھر کے قریب جامع مسجد نہیں ہے اور وہ اس مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے، اب جمعہ کی نماز کے فرض ادا کرنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جا سکتا ہے، صرف فرض ادا کرنے کے لیے، لمبے چوڑے نفل نہ پڑے وہاں جا کے، صرف فرائض ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے۔ اعتکاف پر بیٹھنے والا اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارے گا؟ 80% لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، دین سے دوری اور علماء سے دوری کی وجہ سے ان کو 24 گھنٹے شرعی اور سنت طریقے کے مطابق گزارنے نصیب نہیں ہوتے۔ دین کے معاملے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں عار نہیں کرنی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عورتیں مخصوص ایام اور مخصوص اوقات کے مسائل پوچھتی ہیں۔ عورتوں کے مسائل مخصوص ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے دوسری زوجہ محترمہ بھی پاس بیٹھی ہوئی، ایک عورت نے آ کر حیض کے بارے میں سوال کر لیا، عورت کے مسائل میں سے سوال کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بتا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مسئلہ بیان کرتی ہیں تو پاس بیٹھی خاتون زوجہ محترمہ منہ پر کپڑا ڈال لیتی شرماتے ہوئے۔ عائشہ، بڑی عجیب بات ہے، تو مسئلے بیان کرتے ہوئے شرماتی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ دین سیکھنے میں کس چیز کی شرم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال مبارک 17 رمضان مبارک کو ہوا، ابھی عنقریب 17 رمضان آ رہا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 17 رمضان کو ہوا۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جتنی بھی بیویاں ازواج مطہرات آئی، کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا نکاح کیا، اس سے پہلے کبھی نکاح شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال 51 سال کی عمر میں نکاح کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات آئی ان میں حضرت عائشہ سب سے کم عمر تھی۔ اس کام کی حکمت کیا تھی؟ اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا فرد چاہیے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو معاملات کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا۔ ایسا فرد چاہیے تھا نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عورتوں کو لائیو براہ راست ڈائریکٹ ان کے مسائل نہیں بیان کر سکتے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مردوں کو تو بآسانی ڈائریکٹ مل گیا، صحابہ کرام کو۔ اب عورتوں سے تو پردہ ہے، پردے میں عورتیں مسئلے پوچھتے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے تھے عورتیں سوال کرنے سے شرماتی تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی، خاص راز کی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات کی زندگی، وہ بھی تو سنت طریقے کسی نے پہنچانے تھے نا۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیوی عطا فرمائی جو سب سے کم عمر ہو، تاکہ میرے محبوب کے جانے کے بعد امت کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ عورتوں کے مسائل پر کام کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ایسے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عورتوں کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی۔ عورتیں کہیں یہ نہ کہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہاں ملے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہو۔ عورتوں میں اسوہ حسنہ تم نے بننا ہے، مردوں میں تو میرے نبی کی سنتیں ساری مردوں کو مل جائیں گی۔ عورتوں والے معاملات، عورتوں والے مسائل میں میرے نبی کی بیویاں اسوہ حسنہ ہوں گی۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم عمر میں نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امت تک پہنچایا۔ دیکھو امت تک پہنچانے میں کتنا حق ادا کیا ہوگا۔ جب یہ صحابیہ پوچھ رہی ہیں عائشہ شرماتی نہیں ہو، تو جواب میں کیا فرما رہی ہیں؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، جب اللہ نے حق بات سے شرماتا تو ہم کیا اللہ سے بڑے باحیا ہیں؟ ہم اللہ سے بڑے حیا والے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی، اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ ہوتے تھے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے پاک جگہ پہ، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے طاقتور رحمت والی برکت والی جگہ پہ۔ اگر عام جگہ پہ نازل ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر پہاڑوں پر قرآن نازل ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یہ قرآن حضرت عائشہ کے بستر پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے اللہ کے ہاں، اپنے محبوب کے ہاں پہنچے،
حضرت عائشہ کی گود میں سر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک میں، پیٹ مبارک میں جو آخری چیز گئی وہ حضرت عائشہ کا لعاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو آخری مرتبہ کسی کو نصیب ہوا وہ حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، باری بھی میری تھی، حجرہ بھی میرا تھا، گھر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں لوگ جا کر درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، وہ جگہ حضرت عائشہ کا گھر حجرہ ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام دیا، یہ مقام اللہ نے دیا۔ دنیا کون ہوتی ہے سوال کرنے والی؟ اللہ نے کام بھی تو حضرت عائشہ سے دین کا لیا ہے، اور بھائی جو دین کا جتنا زیادہ کام کرنے والا ہو اس کو اتنا بڑا اعزاز بھی تو ملتا ہے، اس کو اتنا بڑا مقام بھی تو ملتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام حضرت عائشہ کو دیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اعتکاف پر بیٹھتے ہوئے مسائل پوچھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ 100% سوال کرو اپنے علماء سے، دھڑا دھڑ ہر وقت اپنے جیب میں پرچیاں بھر کے رکھو، چلتے پھرتے عالم بن جاؤ گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک اللہ والے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ عالم نہیں تھے لیکن سوالات اتنے کرتے تھے، بڑے بڑے عالم ان سے پیچھے تھے، سوال کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو عالم بنایا ہوا ہے۔ دیکھو نا، جو بھی معاملہ پیش آئے آپ اس کو لکھ لو، سنت کے مطابق آپ لکھ کر آپ سوال جمع کروا دو، اس کا آپ کو علماء سے جواب مل جائے گا۔ تو آپ چلتے پھرتے عالم بنو، اس سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اور سچے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کون ہیں؟ کسی کی حمایت میں کھڑے ہونا ہو تو پہلے دیکھ لو اتقوا اللہ اس میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں، متقی ہے یا نہیں۔ اللہ نے متقی بننے کا نسخہ بتا دیا۔ تو یہ اعتکاف پر بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں متقی بننے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف پر بیٹھیں، پریشان بالکل نہ ہو، جس چیز کی جس مسئلے کی آپ کو ضرورت پیش آئے آپ اس کو لکھ کر اپنے امام صاحب سے، اپنے عالم صاحب سے پرچی جمع کروائیں، آپ اس کا جواب وصول کریں۔ آپ حضرات اس علماء سے تعاون نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ہو نا؟ کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے کہ بس مولوی صاحب کھاون پیون ستے رمن، اس لیے کرتے ہو؟ آپ تعاون کرتے ہو، آپ لوگوں سے علماء سے مسائل پوچھو نا۔ اگر آپ تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا حق ہے علماء سے مسائل پوچھیں۔ آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، مولوی صاحب نے بھی تو مسئلہ اللہ کے لیے بتانا ہے نا، کون سا کو اپنی تنخواہ لے کے پھر پیسے لے کے مسئلہ بتانا ہے۔ آپ اللہ کے لیے تعاون کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے آپ کو مسئلے بتائیں۔ اس لیے آپ سوالات کیا کریں۔ تو اعتکاف پر بیٹھنے کی آپ حضرات کو سابقہ جمعہ بھی ترغیب دی تھی، اب اسی ہفتے کے اندر آپ نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، تو اس ہفتے میں آپ بھرپور اپنا ذہن بنائیں، ارادہ کریں، نیت کریں۔ اگر مشکلات سامنے آئیں اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگو، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میں جتنا مرضی متقی نیک بن جاؤں میں نیک نہیں بن سکتا، لیکن یا اللہ تو تو طاقتور ہے نا، تو تو غفور رحیم ہے، تو میرے لیے فیصلہ کر دے، میں متقی نہیں امام الاتقیاء بن جاؤں گا۔ تو میرے لیے فیصلہ کر دے میں ولی اللہ نہیں امام الاولیاء بن جاؤں گا۔ اللہ کے یہاں کیا دیر ہے؟ ولی اللہ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے، کسی کی چھوٹی دکان ہے، کسی کا بڑا محل ہے، کسی کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، کسی لمحے اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اور کوئی اللہ کو 5 وقت یاد کرتا ہے، ولی اللہ وہ بھی ہے۔ اگر مشکل پیش آتی ہے اللہ سے مانگو،
یا اللہ ہم اعتکاف پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے، اور یہ دنیا کی جو پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ان سے ہمیں نکال کر اپنے گھر کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ یہ دعا کرو، انشاءاللہ آسانی ہوگی، راستے کھل جائیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے، اس سال بڑا دل ہے کہ اعتکاف پر بیٹھ جاؤں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لوازمات اس طرح کی ہیں، مسجد میں بیٹھنا ہے وہ بھی دین کے لیے، اور باہر اگر لوگوں نے بیان کے لیے بلانا ہے تو وہاں بھی دین کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، درس وغیرہ بیانات چلتے ہیں آخری دنوں میں، تو ارادہ ہے آپ دعا کر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے۔ ابھی تک تو میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا، میں نے کہا جی اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے کہیں بھی بیان کرنے کا، کیونکہ میں اعتکاف پر بیٹھ رہا ہوں۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس نیک عمل کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔